مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور جتنا میں نے آپ کو پیچھے پڑھایا ہے، سمجھایا ہے، اور امید ہے کہ وہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ تو آج ہم جو ہے یہ چیپٹر ہمارا باب دوم کا ایمانیات اور عبادات، اللہ تعالیٰ پر ایمان سبق نمبر 1 ہے ہمارا، اور ہم نے اس کا جو ہے پہلا صفحہ 7 اور 8 میں تھوڑا سا ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم اس میں صفحہ نمبر 8 پہ جو آخری پیراگراف ہے، میں آپ کو اس کی وضاحت کروں گی اور اس کا خلاصہ پہلے بتاؤں گی، پھر ہم اس کی جو ہے پڑھائی کریں گے اور کتاب کا کام بھی تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دوں گی۔ تو چلے پیارے بچوں، اب آپ جو ہے نا ریڈی ہو جائے، اور ہمارا یہ لیکچر نمبر 3 ہے اور سبق ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، صفحہ نمبر 8۔ پہلے تو آپ کتاب کو بالکل ٹچ نہ کرے، ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ میں آپ کو اس کی خلاصہ یعنی وضاحت آپ کو سمجھاتی ہوں۔ جب آپ اس کی ریڈنگ یعنی پڑھائی کریں گے تو آپ کو خود بخود سمجھ آتا جائے گا کہ میم نے ہمیں یہ پڑھایا تھا۔ انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات، یہ ہے ہمارا آج کا پیراگراف ہے، یعنی انسانی زندگی۔ پہلے تو ہم نے توحید پڑھا، پچھلا ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ہم اللہ کو ایک ماننے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے۔ یہ دنیا جب بنی اس سے پہلے اللہ موجود تھے، اب بھی ہیں اللہ تعالیٰ، یہ ساری دنیا اللہ نے بنائی۔ اس کے بعد ہے ہمارا کیا ہم نے پڑھا تھا، توحید کے معنی کیا ہے، توحید کا مفہوم کیا ہے، عقیدہ توحید کے تقاضے کیا تھے، عقیدہ توحید کے تقاضے، اس پہ ہم نے کسی سے ڈرنا نہیں تھا، صرف اللہ کی عبادت کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق اور مالک ماننا تھا، یہ سب کچھ۔ اور توحید کا معنی کیا ہے؟ ایک ماننا، سچے دل سے اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کرنا۔ ذہن میں یہ بات رکھے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اس سبق کا نام ہے، تو اس میں جو باتیں بھی آئیں گی، خلاصہ جو بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہی کے بارے میں ہوگا۔ تو اسی طرح اب یہ ساری باتیں تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے، توحید کے معنی بھی سمجھ آ گئی، مفہوم بھی سمجھ آ گئی، توحید کے تقاضے بھی سمجھ آ گئے، یہ سب ہم نے سمجھ لیا۔ اب ہمارا جو آخری پیراگراف ہے کہ اب ہم نے جب اس کو سمجھ لیا توحید کے بارے میں اور اللہ پہ ایمان کے بارے میں، تو اب ان کا ہماری زندگی پر اثر کیا ہوگا۔ ہم جب اللہ کو مان لیتے ہیں، ایک اللہ کو اپنا خالق یعنی پیدا کرنے والا مان لیتے ہیں، اللہ کو رازق رزق دینے والا مان لیتے ہیں، اللہ کو ہم تمام صفات میں مان لیتے ہیں، اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کرتے، تو اس سے ہماری زندگی پر اثر کیا پڑے گا؟ کیونکہ جب بھی کوئی کام ہم کرتے ہیں نا، تو اس کام کی وجہ سے ہماری زندگی میں ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی اثر مرتب ہوتا ہے، یعنی ہمیں کچھ نہ کچھ سبق اس سے مل جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ پورا چیپٹر، پورا سبق ہم نے پڑھا، تو اس سے ہمارے اوپر کیا اثر ہوگا ماننے سے؟ تو اس پر سب سے پہلے تو یہ اثر ہوگا کہ ہمارے اندر خودداری پیدا ہوگی۔ خودداری مطلب میں نے بورڈ پہ اس کا معنی لکھوایا، غیرت پیدا ہوگی، مطلب ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں جھکائیں گے، ہاتھ آگے نہیں کریں گے، ہم کسی کے آگے جھکیں گے نہیں، ہم پھیلائیں گے نہیں ہاتھ اپنا، ہم کسی سے مانگیں گے نہیں، ہم اپنا جو کام ہمارا غلط ہوگا ہم غلط کا جواب دیں گے، اچھا ہوگا تو اچھے کا اچھائی میں جواب دیں گے، مطلب ہم خوددار ہوگے۔ عزت نفس ہمارے اندر پیدا ہوگی، ہماری عزت نفس، اور کیا ہے کہ کسی کے آگے مخلوق جو ہے نا نہیں جھکے گی۔ اسی طرح اس سے ہمارے دل میں عزت پیدا ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے دل میں کسی کا رعب نہیں پیدا ہوگا۔ رعب مطلب ہم دوسرے مذاہب کے لوگوں کا یا ایسے ظالم لوگوں کا، اس سے ان کا جو رعب ہے ہمارے دل میں نہیں پیدا ہوگا۔ مرعوب کا معنی بھی ہے نا رعب۔ اسی طرح تو عقیدہ توحید سے یہ تمام قوتوں سے، مطلب ہم بے خوف ہو گئے، بے خطر ہو گئے تمام قوتوں سے، جیسے یہودی ہو گئے، عیسائی ہو گئے، جیسے اسی طرح نصرانی، یہودی، عیسائی اور کافر، یہ سارے ان قوتوں سے ہم بے نیاز ہو گئے۔ ہم یہ سوچیں گے کہ ہم حق کے لیے لڑیں گے، ہم اللہ کے لیے لڑیں گے، ہم سچ کے لیے لڑیں گے، ہمیں اپنی موت کا بھی ڈر اور خوف نہیں ہوگا، کیوں کہ ہم اللہ کی خاطر ہم سب کچھ کریں گے، تو اور اپنے لیے بھی، حق کے لیے بھی ہم بول سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو ہم دل سے اپنا خالق اور مالک سمجھے گے، ہم رازق سمجھے گے، رزق دینے والا سمجھے گے۔ انسان کے دل میں عاجزی اور انکساری بھی اس سے پیدا ہوتی ہے، جب وہ انسان اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر صفات کو مانتا ہے، تو انسان کے دل میں عاجزی اور انکساری پیدا اس طرح ہوتی ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس سے بڑی ذات کوئی نہیں ہے،
تو ہم کس لیے غرور کریں، ہم کس لیے اپنے آپ کو ہم متکبر بنیں، کیوں تکبر کریں ہم؟ تو ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، ہم نے مرنا ہے اس دنیا میں اور اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور واپس ہم نے کس کے پاس لوٹ کر جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ سوچتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ غرور اور تکبر صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، انسان کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے ہمارے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم دوسروں کے ساتھ بھی ہمدردی کرتے ہیں، ہم دوسروں کے اوپر بھی ظلم دیکھتے ہوئے ان کا ساتھ دیتے ہیں، ظلم دیکھتے ہوئے مطلب مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں، اور ظالم کے ساتھ اس کے حق کے لیے لڑتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اندر عاجزی اس طرح بھی پیدا ہوتی ہے، ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ہم یتیموں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی، اس طرح سب کی ہم مدد کرتے ہیں۔ دولت ہونے کے باوجود ہمارے اندر ایسی صفات پیدا ہونی چاہیے، یا کچھ ایسا ہمارے پاس ہو جس سے ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھے، تو ہم غرور نہ کریں بلکہ عاجزی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ کبھی بھی متکبر اور مغرور نہیں ہوتا، جو کہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، توحید کو کے معنی و مفہوم پر عمل کرتا ہے، تو وہ کبھی بھی غرور و مغرور نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زیادہ یا کم دینے پر قادر ہے، مطلب وہ اگر ہمیں زیادہ بھی دیتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، اگر وہ ہمیں کم بھی دیتا ہے تو ہم پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ دے کم دے یہ اسی کے اختیار میں ہے۔ عقیدہ توحید وہ ایمان رکھتا ہے، یعنی کہ اس کی رحمت، یہ سب کچھ جو ہے اس کی رحمت کے باعث ہوتا ہے، اور اسے یہ بھی امید ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ دنیا میں بھی اچھا معاملہ کرے گی اور آخرت پہ بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو ایک ماں، بیٹا ہماری ماں ہمارے ساتھ کتنی محبت کرتی ہے، کتنا پیار کرتی ہے، وہ ہمیں ڈانٹتی بھی ہے پھر ہمیں پیار بھی کرتی ہے۔ اسی طرح اگر اللہ ہمارے ساتھ کبھی برا نہیں کرتے، لیکن تھوڑی بہت اگر ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمارے فائدے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کا بدلہ اچھے میں دیتا ہے، اس کا رزلٹ اچھے میں دیتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ کی بندگی کی جرات پیدا ہوتی ہے، اللہ کی یعنی توحید کو مان لینے سے کیا ہوتا ہے، ہمارے اندر صبر و استقامت پیدا ہوتا ہے، ہم ڈٹے رہتے ہیں، ہم صبر کرتے ہیں، اور ایک دین پر اور ایک اللہ کو ماننے پر، اس پر ہم استقامت اختیار کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارا یہ کام کرے گی، ہمیں امید ہوتی ہے ہمارا یہ کام ہو جائے گا، یقین ہمارے دل میں پختہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور زمین اور آسمان اور اس کے درمیان ہر چیز کا کیا ہے، پیدا کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، یہ ہمارا یقین ہوتا ہے، جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے، اور زندگی بھی اس کے ہاتھ میں، موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، عزت بھی اس کے ہاتھ میں، ذلت بھی اس کے ہاتھ میں، رزق دینا بھی اس کے ہاتھ میں۔ زندگی دیتا ہے ہمیں، جس کو چاہے وہ زندگی زیادہ دے، جس کو چاہے کم دے، جس کو چاہے عزت زیادہ دے، جس کو چاہے کم دے، جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے رزق کم دے، کسی کو چاہے زیادہ دے دے، کہ کوئی امیر ہوتا ہے تو کوئی غریب ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے پیارے بچوں۔ تو یہ کیا ہے، ہم جب ان باتوں پر دل و جان سے یقین کرتے ہیں تو پھر یہ باتیں جو ہیں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے دل میں پھر کیا ہے، عقیدہ توحید کے اثرات آ جاتے ہیں، عقیدہ توحید کے اثرات سے ہماری زندگی بدل جاتی ہے، جس سے ہم ایک مکمل اور ایک کامل مسلمان کہلاتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سارا سبق سمجھ آ چکا ہوگا۔ آج ہمارا یہ سبق یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کی میں آپ کو پڑھائی کرواتی ہوں، آپ اس کی میرے ساتھ پڑھائی کریں، یعنی ریڈنگ کریں۔ صفحہ نمبر 8 آپ نکالے۔ اب آپ کو میں نے خلاصہ پڑھا دیا، آپ کو سمجھ آ گئی ہے، تو صفحہ نمبر 8 پر آپ آئیں اور آخری پیراگراف آپ سب اپنی انگلی یعنی فنگر رکھے آپ، اور میرے ساتھ ساتھ اس کو پڑھے۔ انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات۔ جب انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور اس کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہے تو اس عقیدے کی وجہ سے اس میں انتہا درجے کی خودداری اور عزت نفس پیدا ہوتی ہے۔ خودداری مطلب غیرت، بورڈ پہ آپ دیکھیں، بورڈ کی طرف، خودداری کسے کہتے ہیں، غیرت کو، کسی کے اندر غیرت پیدا ہو جائے، اور عزت نفس، اپنی نفس مطلب اپنی ذات کی عزت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی گردن مخلوق کے آگے نہیں جھکتی، مخلوق کہتے ہیں دنیا کے تمام لوگ، اس کے آگے نہیں جھکتی، اس کا ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھیلتا۔ میں نے آپ کو بتایا نا، وہ کسی سے نہیں مانگتا، صرف اللہ سے مانگتا ہے، مطلب وہ دعا کرتا ہے جب اس کے پاس پیسے کی کمی ہو، صحت کی کمی ہو،
کسی چیز کی کمی ہو، وہ کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے اللہ سے، یا اللہ مجھے یہ چیز عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ کسی اور سے نہیں مانگتا۔ اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتے ہیں کہ میرے سوا کسی سے نہ مانگے۔ اسی طرح ہمارے صحابہ کرام بھی بچوں کیا کرتے تھے؟ اگر وہ معمولی سی چیز ہو، کہتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے کہ جب ان کا جوتی کا تسمہ، یعنی جوتی کا تسمہ کسے کہتے ہیں؟ وہ سٹیپ جو ہوتا ہے وہ بھی ٹوٹ جاتا تو وہ اللہ سے دعا کر کے اس کو مانگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتے تھے۔ تو وہ لوگوں سے کبھی نہیں مانگتے تھے، اسی لیے ہمیں بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ اس کا دل کسی کی عظمت کا مطلب بڑائی سے مرعوب نہیں ہوتا۔ مطلب اب کوئی بڑائی کو بہت بڑا آدمی ہے، بہت ہی بڑا وہ ہے، شہرت ہے جس کی، اور وہ جو ہے نا اچھا نہیں ہے، تو ہم اس کو دیکھ کر جیلس نہیں ہوتے اس کا دل، بلکہ وہ اللہ سے دعا ہم کرتے ہیں، یا اللہ اس کو وہ چیز دی ہے اس کو بھی دے، اور یا اللہ ہمیں بھی ایسی چیز عطا فرمائے۔ یہ نا اس کو دیے، کیوں دیے اللہ تعالیٰ نے؟ اس سے لے لے اور مجھے عطا کر دے، ایسا نہیں۔ وہ جیلس مسلمان جو ہے نا وہ کبھی جیلس نہیں ہوتا، حسد اس کے اندر نہیں آتی، مرعوب نہیں ہوتا۔ عقیدہ توحید انسان، اب صفحہ نمبر 9 نکالے۔ عقیدہ توحید انسان کو اللہ کے سوا تمام قوتوں سے بے نیاز اور بے خوف کر دیتا ہے۔ دیکھیں نا، عقیدہ توحید کیا کرتے ہیں؟ تمام قوتوں سے، مطلب جو بھی طاقتور لوگ ہیں نا باقی جتنے مذہب کے، ان سے بے نیاز یعنی بے پرواہ۔ بے نیاز کا معنی بے پرواہ، سامنے بورڈ پہ میں نے لکھوایا ہے، بے خوف کر دیتا ہے، اس کو اور قوتوں سے ڈر نہیں لگتا۔ وہ کہتا ہے میرے ساتھ اللہ ہے، میرا ساتھ دینے والا اللہ ہے، مجھے اور کسی کی پرواہ نہیں ہے، کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا آقا یعنی آقا بڑا، مالک جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہو، مالک اختیار ہو جس کے ہاتھ میں، اور رازق رزق دینے والا ماننے کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں عجز اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا، عاجزی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ کبھی بھی مغرور اور متکبر نہیں ہوتا، وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ یا کم دینے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ وہ ایمان رکھتا ہے کہ میں جو کچھ بھی ہوں اسی کی رحمت کے باعث ہوں، اسی کی رحمت کے وجہ سے ہوں، باعث وجہ سے ہوں۔ بس اسی اعتراف اور عجز اور انکساری کا نام بندگی ہے۔ عقیدہ توحید کی وجہ سے مسلمان کے اندر جرت، صبر و استقامت، توکل اور یقین جیسی عظیم الشان صفات پیدا ہوتی ہیں۔ وہ اس بات کا پختہ یقین رکھتا ہے کہ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان ہر چیز کا پیدا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، جو ساری کائنات کا پروردگار ہے۔ وہی زندگی، موت، عزت، ذلت اور رزق دینے پر قادر ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ سب نے اس کی پڑھائی کر لی۔ میں نے آپ سب کو یہ پورا جو سبق ہے وہ آپ کو سمجھا دیا، آپ کو سمجھ آ گئی اس سبق کی، اور آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا۔ اب آپ نے خود گھر میں اس کو پڑھنا ہے اور اچھے سے پھر سے سمجھنا ہے آپ کو، تاکہ یہ اچھے سے ذہن نشین آپ کو ہو جائے اور کبھی نہ بھولے، کیونکہ جب ٹیچر پڑھاتی ہے اس کے بعد جب خود انسان پڑھتا ہے تو وہ اس کو کبھی بھی نہیں بھولتا۔ تو آپ نے اس کو خود پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دیکھیں آپ کو میں گھر کے لیے کام دیتی ہوں، یہ آپ کا گھر کا کام ہے، کتاب کا کام ہے۔ آپ کا صفحہ نمبر 9 پہ دیکھیں، سوال نمبر 1 درست جواب پر دائرہ لگائے۔ اس میں ہے آپ کے پاس 1 2 3 4 5 6، آپ نے اس کے اوپر خود درست جواب پر دائرہ لگانا ہے، جو آپ کو درست لگتا ہے اس پہ دائرہ لگائیں۔ اور سوال نمبر 2 ہے صفحہ نمبر 10 پہ، خالی جگہ پر کیجئے، یہ بھی آپ کے پاس 6 ہیں۔ اور تیسرا سوال ہے سوال نمبر 3 درست اور غلط فکروں کی نشاندہی کرتے ہوئے مناسب جواب پر ٹک لگائیں، یعنی جو آپ کو درست لگتا ہے اس پہ ٹک لگائیں، جو آپ کو غلط لگتا ہے غلط پہ ٹک لگائیں۔ یہ آپ کا یہ ہوم ورک ہے، گھر کا کام ہے۔ سوال نمبر 1، سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 کتاب صفحہ نمبر 9 اور 10 پر یہ آپ نے کرنا ہے، کیونکہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو لفظ بلفظ آپ کو یہ سبق آپ کو سمجھا دیا ہے، تو آپ کو یہ کرتے ہوئے مشکل نہیں آئے گی۔ یہاں تک آپ کے لیے آج کا کافی ہے سبق۔ یہ لیکچر یہاں ہمارا ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم پھر دوسرے لیکچر میں ہم آگے انشاءاللہ دوسرا چیپٹر دوسرا سبق پڑھیں گے۔ شکریہ۔